خاندان کے ادارے کی جو سربراہی ہے وہ شوہر کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ مالی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے، اور ایک استحالے کے طور پہ اب لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر یہ کام خاتون کر لے تو آپ نے شاید فرمایا ہے کہ پھر خاتون جب کر لے گی تو خود ہی وہ ذمہ داری اٹھا لے گی، تو یہ خاتون نے پوچھا ہے کہ اگر خاتون کر لے تو پھر اس کے بعد کیا مہر بھی شوہر کو ادا کرنا پڑے گا، پھر طلاق کا حق بھی پھر عورت کو حاصل ہونا چاہیے؟ جی سب چیزیں طے کر لیں، جب شادی کر رہے ہیں اسی وقت طے کریں کی جائیں گی نا. یعنی جب شادی کی تجویز پیش ہو تو آپ بتا دیں کہ گھر کی سربراہ میں ہوں گی اور گھر کے تمام اخراجات اب میں پورے کروں گی، اور آپ چاہیں تو ساری زندگی آپ بیٹھ کے گزار دیں. ویسے اگر یہ ہو تو سارے ہی مان جائیں گے آپ سے؟ عورتیں مان جائیں گی؟ نہیں، مرد مان جائیں گے، کر لیں جان چھوٹے ہماری. یہ ہوگا پھر. یعنی مرد اس کا مکلف نہیں رہے گا کہ وہ کما کے لائے، وہ اطمینان کے ساتھ کرسی ڈال کے بیٹھے گا، چائے پیے گا، گپ شپ کرے گا، کوئی ذمہ داری نہیں اس کے اوپر. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی مرضی ہے نا. جیسے عورت کی اب مرضی ہوتی ہے، وہ چاہے تو معاش کی جدوجہد کر لے، چاہے تو کما کے لے آئے، چاہے تو کچھ کنٹریبیوٹ کر لے، نہ کرے اگلے دن ملازمت چھوڑ کے بیٹھ جائے، اگلے دن کاروبار بند کر کے بیٹھ جائے، قانون اور شریعت اس کو مجبور نہیں کر سکتے. مرد پابند ہے اس بات کا، تو یہ پابندی عورت قبول کر لے. تو دینی لحاظ سے جائز ہوگا اگر کوئی مرد سرنڈر کر کے؟ یعنی اس موقع پر مرد مانے گا نا ان شرائط کو. تو قرآن مجید نے ایک قانون بنا دیا لوگوں کے لیے، اور ساتھ ہی رسول اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ شادی کے موقع پر جو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں. آپ کے فقہا کہتے ہیں نا شادی کے موقع پر چاہیں تو آپ طلاق کا حق بھی تفویض کر دیں. یہ کس اصول پر کہتے ہیں؟ اسی اصول کے اوپر کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طے کرنے کا حق دیا ہے. ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے مختلف طے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی سرکشی نہیں ہوئی، باہمی رضامندی سے طے کر لیں. مرد اس موقع پر کہتا ہے کہ نہیں میں بیوی بن کے رہوں گا، اور عورت کہتی ہے کہ میں شوہر بن کے رہوں گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے کر لیتی ہے. بس تمام جتنی چیزیں وہ خود اس وقت طے ہو جائیں گی. علامہ صاحب، آپ نے مختلف مغربی ملکوں میں بھی سفر کیا، وہاں زیادہ زیر بحث آتی ہیں یہ باتیں، تو یہ آپ نے خواتین کو اکثر کہا کہ آپ یہ کر لیں، تو کوئی خاتون آمادہ ہوئی ہیں کرنے پہ؟ ایک بھی آمادہ نہیں ہوتی. اصل میں وہ باتیں جو کہی جا رہی ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہی جا رہی ہوتی، یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اس حیثیت کو برابر مان لیا جائے. کوئی ادارہ برابری کی بنیاد پر بنایا ہی نہیں جا سکتا، بن ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے برابر مان لیا جائے؟ یعنی پھر دونوں کے ساتھ مطالبات کیسے ہوں گے؟ ذمہ داری کا تعین کس طریقے سے ہوگا؟ بچے کی فیس، مکان کا کرایہ، فلاں ذمہ داری، فلاں ذمہ داری، ناپ تول کے کریں گے، یہ گھر بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی آپ کو الٹ کے بھی اختیار کرنا پڑے گا. خاتون ذمہ داری لے لے یہ کہے. اور شادی کے موقع پر اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شرائط طے کرنی ہے کر لیں. بسم اللہ. پھر اندازہ بھی ہو جائے گا عملی زندگی میں کہ خدا کا بنایا ہوا نظام کتنی بڑی رحمت ہے خواتین کے لیے. وہ تو بادشاہی کرتی ہیں. تو کسی موقع پر جیسے ہمارے ہاں ریاست کا نظام ایک رحمت ہے نا. یہ ریاست کا نظام ہے جس کی وجہ سے ہم امن سے رہ رہے ہوتے ہیں. اس میں پولیس ہے، فوج ہے، نگرانی کر رہی ہوتی ہے، بہت سہولتیں فراہم کرتا ہے. لیکن حکمران برے بھی ہوتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ریاست تو رہے گی، ان چیزوں کی اصلاح کریں گے. تو وہ بعض اوقات یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ریاست، یہ تو حضرت عمر سے اس موقع پر کہا گیا ثقیفہ میں کہ کیا اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ ایک حکمران رسول اللہ کے بعد انصار میں سے بنا لیا جائے اور ایک مہاجرین میں سے بنا لیا جائے. انہوں نے کہا بھئی ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی. تو گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں ذمہ داری عورت نے قبول کرنی ہے تو آگے بڑھے اور شادی کے موقع پہ طے کر لیں. یہ بات ہے. اس موقع پر مرد بھی بتا دے گا وہ ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، طے ہو جائے گا.